اب بات ہوتے ہوتے بات پہنچ گئی کہ حافظ صاحب لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا؟ تو حافظ صاحب بولے، بڈھے حافظ صاحب تھے، پرانے حافظ صاحب بولے لوح محفوظ میں بھی تبت ہی لکھا ہوا ہے، دکھاؤ لوح محفوظ۔ تو قرآن دکھا دیا گیا، اب لوح محفوظ کیسے دکھائیں؟ خیر حافظ صاحب نے کچھ کیا تصرف کہ ان کی کرامت ظاہر ہوئی کہ ایک نور سا مسجد میں چھایا اور اس میں لکھا ہوا قرآن نظر آنے لگا۔ حافظ صاحب نے شاگردوں سے کہا دیکھو دیکھو، تو شاگرد حیران تھے کہ اس میں بھی تبت۔ تو یہ جو بچہ سنا رہا تھا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنی کیلی نکالا جیب میں سے۔ تو حافظ صاحب نے پکڑا کہ کیا کرنے جا رہا؟ کہا یہاں درست کرنے جا رہا ہوں، یہاں غلط لکھا ہے۔ آپ سمجھے؟ کیونکہ استاد کے ذریعے سے جو قرآن آیا ہے وہ، تبت تو ایک شہر کا نام ہے نا، اور وہاں تبت عربی کا لفظ ہے۔ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، نبی سچے، صحابی سچے، ان کے بعد کے واسطے سچے، ہم کو قرآن پہنچانے والے علماء سچے، اساتذہ سچے، قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے سچے۔ وہ دنیا کے لیے 100 جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن قرآن کے بارے میں کوئی عالم آپ کو جھوٹ نہیں، جو ہے وہی پڑھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پوری دنیا کو مسخر کر دیا، مگر قرآن شریف کے لیے آپ کو مکلف بنا دیا کہ آپ کو اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، اس میں آپ کی منمانی نہیں چلے گی نہ، جیسے لکھا ویسے پڑھنا ہوگا، جتنا کھینچنا جتنا رکنا ویسے پڑھنا ہوگا۔ جون سی صورتیں جون سی آیتیں آپ دیکھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں بیل بڑا ہوتا ہے کہ ہاتھی بڑی ہوتی ہے؟ بیل بڑا ہوتا ہے ہاتھی بڑی ہوتی ہے؟ قرآن کریم میں ہاتھی کے نام والی سورت علماء سے پوچھو بہت چھوٹی ہے، اور بیل کے نام والی سورت بہت بڑی ہے۔ سورہ بقرہ 286 آیتوں کی ہے اور سورہ فیل بہت چھوٹی سی۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی پر جیسا کلام اتارا ہے اس کا جو پریکٹیکل نبی نے دکھایا، جس کو سنت کہا جاتا ہے، اور جس نے اس کو نبی کے ساتھ رہ کر کے عمل کیا۔ نبی امام تھے تو ان کے مصلی کون تھے؟ صحابی تھے۔ نبی رشتہ دار تھے، رشتہ دینے لینے والے کون تھے؟ صحابی تھے۔ نبی نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو دین کے نام پہ گردن کٹانے والے کون تھے؟ صحابی تھے۔ نبی نے حج کیا تو ساتھ جانے والے کون تھے؟ صحابی تھے۔ نبی نے زکوٰۃ کا حکم دیا، قرآن نازل ہوا کہ زکوٰۃ دو، تو اس زمانے میں اپنے مال کی 2.5% حساب کر کے اپنے جانوروں تک کی زکوٰۃ دینے والے کون تھے؟ صحابی تھے۔ جو قانون اللہ نے دنیا میں قرآن کی شکل میں اتارا، نبی نے اس قانون کو برتا، اس پر عمل کرنے والے صحابی۔ تو مسلمان وہی ہے جو یہاں آ کر کے رک جائے، یہ پورا عشق ہے، یہاں میری تیری مرضی نہیں چلے گی۔ جو قرآن نے کہا ہے، جو نبی نے بتایا ہے، جو صحابہ نے کیا ہے، ہم اس کے مکلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور اس حفاظت کے لیے جب تک کوئی بندہ مسلمان ہے اس کے لیے حد بنا دیا ہے کہ تمہاری منمانی یہاں نہیں چلے گی۔ اس کے بعد لکھنے کے لیے بتا دیا ہے، بہت سارے صحابہ کاتبین وحی تھے، لکھتے تھے، لکھ کے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے بعد زبانی یاد کر کے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو قیامت تک قرآن کو زبانی یاد کرنے والے باقی ہیں۔ میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے کہتا ہوں، کل صبح نیوز پیپر آتا ہے، آپ جون سا پیپر پڑھتے ہو اس کا ایک پیراگراف یاد کر لو، 2 دن 3 دن کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا، الفاظ بدل جائیں گے۔ اس سے بھی زیادہ بڑی بات آپ دیکھ لو، آپ کے گھر کے 20 آدمیوں کا نام آپ بتاؤ، ترتیب سے بھول جاؤ گے، آگے پیچھے ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ کے کتاب کا معجزہ ہے کہ ایک بچہ جس کی زبان عربی نہیں ہے، تلگو بولتا ہے، پشتو بولتا ہے، بنگالی بولتا ہے، افغانی بولتا ہے، فارسی بولتا ہے، چائنیز، دنیا میں بڑی زبانیں ہیں، زبان اس کی مدر ٹنگ کچھ اور ہے، مدر لینگویج کچھ اور ہے اس کی، لیکن وہ قرآن کریم جب حفظ کرتا ہے تو ویسے ہی بسم اللہ پڑھتا ہے جیسا قرآن پڑھنے والا پڑھتا ہے، پوری دنیا میں ایک جیسا۔ جو مخارج ہیں قرآن کے الفاظ اور حروف کے، جو رموز اوقاف ہیں، جو سکتات ہیں، کائنات میں دنیا میں کہیں بھی نہیں بدلتے،
چائنا کا قاری پڑھے گا اسی طرح مد اور وقف کرے گا، سکتہ گننا اخفا کرے گا، انڈیا کا پڑھے گا اسی طرح، عربستان کا پڑھے گا اسی طرح۔ اچھا، کوئی قرآن کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ ہم ہندوستانی لوگ ہیں، اگر ہمارے ہاں تراویح میں حافظ صاحب ذرا بھولنے لگے تو بولتے ہیں کیا بلّہ بھول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا حافظ 20 سال سے محراب سنانے والا اللہ کا کلام پڑھتا ہے، متشابہات لگ سکتے ہیں، بھول سکتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ عجمی علاقے میں رہتے ہیں، ہندوستانی ہیں، تو ہم سوچتے ہیں بھائی ہمارے امام صاحب کیوں بھول جاتے ہیں۔ نہیں، قرآن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے پورا قرآن سنا دیا ہے، اخیر میں موضتین میں آ کر کے بھول گئے ہیں۔ ایک مولوی صاحب بہت بڑے عالم صاحب تھے، نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ میں بھول گئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب بولو، یہ بھی آیت ہے، انعمت علیہم سے وہاں چلے گئے۔ تو کوئی قرآن کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ میں ایک بات اور اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، ہم مدرسے والے، ہم علماء، ہم ائمہ، ہم حفاظ، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، مولوی صاحب نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا، لوگ کہتے بھی کبھی ایسا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تعالی ہمدرد سب کا ہے، محتاج کسی کا نہیں۔ اس کا فضل ہے کہ اس نے لاکھوں سینوں میں سے کچھ سینے کو قرآن کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ لاکھوں سینے ہیں، کچھ کو منتخب کر لیا، لیکن جس کو منتخب کیا ہے اس میں بندگی ہونی چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی محتاج نہیں۔ ہم قرآن کی حفاظت کیا کریں گے، قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اسی ملک کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے دیندار بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنے باپ شاہ جہاں کو اپنی زندگی میں ہی آگرہ کے قلعہ میں نظر بند کر دیا اور بادشاہ بن گئے تھے۔ ایک لمبی کہانی ہے، بادشاہت میں، راج پاٹ میں بھائی بھائی نہیں دیکھتا، بیٹا باپ نہیں دیکھتا، باپ بیٹا نہیں دیکھتا۔ راج دھرم یہی ہوتا ہے، دولت کا، حکومت کا نشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بڑے نیک بادشاہ ہیں، لیکن انہوں نے کیا تھا، اپنے باپ کو اپنی زندگی میں نظر بند کیا تھا آگرہ میں، اور خود دلی کے تخت کے بادشاہ بنے تھے، اور باپ نے ہی بادشاہ بنایا تھا ان کو۔ عالمگیر کا خطاب باپ نے ہی دیا تھا۔ تو یہ اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا حافظ ہو گیا، تو یہ چل کر کے گئے، سفر کر کے اپنے ابا شاہ جہاں کے پاس، اور شاہ جہاں کو کہا کہ دادا حضور کو مبارک ہو کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ ایک زمانے میں ہمارے ملک کے بادشاہ بھی کیسے تھے کہ حافظ قرآن ہونے پر خوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا اس کے ماں باپ کو قیامت میں تاج ملے گا۔ جب ماں باپ کا نمبر آتا ہے تو میں بڑی صفائی سے کہتا ہوں، ماں کے لیے ماں ہونا کافی ہے، باپ کے لیے باپ ہونا کافی ہے۔ اس کے لیے مفتی صاحب ہونا، مولانا صاحب ہونا، قاری صاحب ہونا، بڑا نیک ہونا، بڑا ولی ہونا، بڑا نہ، جو درجہ باپ کا ہے وہ باپ کی وجہ سے ہے، دوسری اچھائیاں اس کے ساتھ اضافی ہیں۔ جو ماں کا درجہ ہے وہ ماں کی وجہ۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب بچے پڑھ لکھ کر کے بڑے بن جاتے ہیں، چاہے دین کے حساب سے چاہے دنیا کے حساب سے، تو اپنے گاؤں دیہات کے ماں باپ کو کم نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر ماسٹر بن گئے ہوں تو بھی آپ کے ماں باپ ہیں، اور آپ مولوی مفتی عالم دائی فاضل بن گئے ہو تب بھی ماں باپ آپ کے ماں باپ ہیں۔ ان کا ماں ہونا، ان کا باپ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ایسی اولاد بد نصیب ہے کہ ماں اپنی بات کہتے ہوئے اس سے خوف کھائے کہ بچہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، کرے گا کہ نہیں، وہ بد نصیب ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں کو کبھی اف نہ کہو، باپ کو کبھی اف نہ کہو، کبھی چھڑکو نہیں ان کو۔ آپ جو کچھ بھی ہیں، مولانا صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، کلکٹر صاحب ہیں، جو بن جائیں، اگر ماں کی نعمت آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ اس کے ساتھ بچہ بن کر کے پیش آئیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہوگی۔
تو جس کا بچہ حافظ ہوگا اس کے ماں باپ کو قیامت میں تاج ملے گا۔ تو جب جا کے اورنگزیب عالمگیر نے شاہ جہاں کو کہا کہ دادا حضور کو مبارک ہو کہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے، تو شاہ جہاں بادشاہ نے، بڑی عمر ہو گئی تھی اس کی، ٹھنڈی سانس لیا، ٹھنڈی سانس لیا، کہا بیٹا مبارک تم کو ہو کہ قیامت میں تم کو تاج ملے گا، میرا بھی کوئی بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے تاج ملتا۔ شاہ جہاں کے کئی بیٹے تھے، اورنگزیب عالمگیر مراد دارا شکوہ اس کے بیٹے تھے، اس میں کوئی حافظ نہیں تھا، سب سے نیک یہی تھے، یہ بھی حافظ نہیں تھے اور بادشاہ تھے۔ تمہارا بیٹا حافظ ہے تم کو تاج ملے گا، اگر میرا بھی کوئی بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے بھی تاج ملتا۔ اورنگزیب کے دل کو یہ بات ایسی لگی کہ وہ واپس آ گئے اور اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے، وہ بولے امام صاحب کے پاس گئے اور جا کر کے قرآن شریف یاد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرا، دیکھو قرآن شریف ایسی چیز کا ہو، قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، اس کا معجزہ یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو خود پڑھاتی ہے۔ کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 20 پہ 9 حروف عربی کے استعمال کیے، وہ 20 پہ 9 حروف مل کر کے بھی لکھے جاتے ہیں، الگ بھی لکھے جاتے ہیں، 3-4 حرف سے بھی لکھے جاتے ہیں، 4-5 لفظوں کو ملا کے ایک آیت ہوتی ہے۔ آپ اگر قرآن پڑھنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرو گے تو اپنے آپ کی طرف قرآن شریف آپ کو کھینچے گا کھینچے گا کھینچے گا۔ اگر آپ آیتیں یاد کرنا چاہو گے تو قرآن آپ کو کھینچے گا۔ چند آیتیں کی صورتیں ہیں، آپ پکڑ لو ہاتھ، یاد کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ تو جب انہوں نے جا کے مسجد کے امام صاحب کے پاس یاد کرنا شروع کیا، قرآن کا معجزہ یہ کہ جلدی جلدی حافظ بن گئے، بڑھاپے میں حافظ بنے۔ اورنگزیب عالمگیر نے 50 پہ 5 سال حکومت کیا اس ملک پر، 55 سال سنا، اور جبکہ جتنا بڑا آج ملک ہے اس سے 6 گنا بڑا تھا، آس پاس کے ملک ہندوستان کا ہی حصہ تھے۔ حافظ بن گئے، پھر اپنے باپ کے پاس آئے اور پھر کہا کہ ابا حضور کو مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا بھی حافظ بن گیا۔ اتنے بڑے ملک کا بادشاہ، بھئی ہماری 2-4 ایکڑ کی کھیتی پانی اس سے چھوٹی ہے کہ نہیں ہے؟ 2-4 بچوں کی پرورش اس سے چھوٹا کام ہے کہ نہیں؟ بہت ہوگی 1-2 کروڑ کی دکان ہوگی، ارے بھائی چھوٹی ہے کہ نہیں؟ اتنے بڑے ملک کا بادشاہ اگر یہ نیت کر لیتا ہے کہ مجھے قرآن حفظ کرنا ہے اور میرے باپ کا دل خوش کرنا، تاکہ میرا باپ یہ تسلی لے کے دنیا سے جائے کہ میرا بیٹا حافظ ہے، اب مجھے بھی آخرت میں قرآن ملے گا، تاج ملے گا، کیونکہ قرآن حفظ کرنے والے ماں باپ کو اس کی اولاد تاج پہناتی ہے۔ قیامت میں حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنائے گا اللہ تعالیٰ، میرے باپ کا دل خوش ہو جائے کہ میرا بیٹا حافظ۔ بہت سارے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ ہو جائے، لیکن بچے نہیں ہو پاتے، ان کو بھی ثواب ملتا، کیونکہ ان کی جتنی طاقت تھی انہوں نے اتنی لگا دیا اپنے بچے کو حافظ بنانے میں۔ اب وہ حافظ کیوں نہیں بن سکا؟ کبھی یاد رکھو بچے کی غلطی ہوتی ہے اور کبھی میرے جیسے استاد کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ میں علماء کرام بیٹھے ہیں، اپنے مدرسوں کی کچھ باتیں پڑھنے سے لے کے اس زمانے تک آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، مولانا عبد المجید صاحب گھر والے اپنے بچے کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں کہ اس کو عالم بنا دو، حافظ بنا دو، وہ سبق نہیں سناتا، ہم اس کو مرغا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ فلسفہ آج تک میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ گھر والوں نے تو حافظ جی بنانے کے لیے بھیجا، مولوی صاحب بنانے کے لیے، اور میرے جیسا نہ تجربے کار استاد اس نے اس کو مرغا بنا دیا۔ سزا میں اسے قرآن پڑھنے کے لیے تھا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، سزا میں نہیں پڑھوانا چاہیے، اس کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، انہوں نے اگر پوری محنت کیا اور بیٹے کی کمزوری یا میرے جیسے استاد کی کمزوری یا کسی بیماری کسی تکلیف کی وجہ سے حافظ نہیں ہو سکا، تو ایسے ماں باپ کو بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیا، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے چند سینوں کو اس کے لیے منتخب کیا اور علماء کرام کو اس کے لیے کھڑا کیا۔ الفاظ کی حفاظت حافظ کر رہے ہیں،
قرآن کے معنی کی حفاظت، اس کے مسئلوں کی حفاظت، اس کے احکام کی حفاظت علماء کر رہے ہیں۔ بہت سے ہمارے عام مسلمانوں کو حافظ صاحب اور عالم صاحب کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے میں سمجھاتا ہوں، حافظ وہ ہے جو قرآن کے لفظوں کو زبانی یاد رکھ کے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، اور عالم وہ ہے کہ قرآن میں جو مسئلے اللہ نے بتائے ہیں، جو قانون بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، جو سلیقہ بتایا ہے، جو اخلاق بتایا ہے، جو عقیدہ بتایا ہے، جو اعمال بتائے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں کہ وہ علماء کی موجودگی میں قرآن کا غلط ترجمہ کرتے، کوئی نہیں سکتا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کی ہمت نہیں کہ عالموں کی موجودگی میں رسول اللہ کی حدیث کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ آپ اس وقت دنیا کا ماحول دیکھ رہے ہو، چاروں طرف دنیا کی ساری سپر طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، نماز کے خلاف، حج کے خلاف، روزے کے خلاف، مسجد کیا رہ گیا، مسجد اقصیٰ تک کے خلاف ہے کہ نہیں؟ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ایک حدیث میں تبدیلی کر دیں، ایک سنت میں تبدیلی کر دیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی فوج علماء کرام اپنا سینہ کھول کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جب تک عالم زندہ ہے رسول اللہ کی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو قرآن کے الفاظ کو یاد رکھنے والا حافظ، قرآن کے معنی کو سمجھ کے بیان کرنے والا عالم، اور جب ہماری زندگی میں مسئلوں کی ضرورت پڑے تو کس وقت کون سا مسئلہ بیان کرنا ہے یہ بتانے والا مفتی ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نہیں سمجھتے؟ کس وقت کون سا مسئلہ ضروری ہوتا ہے، کب کیا فتویٰ ہے، یہ بتانے والا مفتی ہوتا ہے۔ ہر آدمی مفتی نہیں ہو سکتا، اور جو مفتی بھی ہو اگر وہ کسی بڑے مفتی کی صحبت میں نہیں رہتا تو اس کو بھی فتویٰ لکھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جو روز مرہ کی زبان میں حافظ جی کہہ دیا، مولوی صاحب، ہمارے اس علاقے میں تو حافظ جی مولوی صاحب نے حضرت کہہ دیتے ہیں۔ پھلیاں بیچنے والا بھی حضرت ہے، نماز پڑھانے والا بھی حضرت ہے، گاڑی پنچر چھوڑنے والا بھی حضرت ہے، ایک تکیہ کلام ہو گیا حضرت۔ حضرت اور جناب ادب کا لفظ ہے، لیکن یہ میں آپ کو ضابطہ بتا رہا ہوں، حدود اور دائرے بتا رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ کو سینے میں محفوظ کرنے والا حافظ، قرآن کے معنی مطالب کو رسول اللہ نے جیسا بتایا ویسا جاننے والا، اس کی حفاظت کرنے والا عالم، اور امت کو کس وقت کس مسئلے کی ضرورت ہے یہ رہبری کرنے والا مفتی کہلاتا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، ایک گاؤں میں جایا کرتے تھے، پورے گاؤں والے ان سے مرید تھے، ان کے ایک بچے تھے، وہ مفتی صاحب بن کر کے آ گئے۔ تو لوگوں نے، مریدوں نے کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں آپ آئیے، کہنے لگے اپنے بیٹے کو بھیج دیجیے۔ حضرت نہیں آ سکے، اب ان کے بیٹے آئے، رہے 2 دن 3 دن، اپنے ابا کے مریدوں میں کھایا پیا، عالم تھے، مفتی صاحب تھے، کچھ تھے، پھر واپس چلے گئے۔ یہ مریدین پیر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا بھائی صاحب زادے گئے تھے کیسے رہے؟ کہنے لگے جی گئے تھے، ٹھیک تھے، فلاں تھے، جب سے حضرت جا کر کے آئے ہیں ہم گاؤں میں ٹھنڈ سے سب لوگ پریشان ہیں، بڑی سردی لگ رہی ہے سب کو۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مفتی صاحب سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا، عورتوں کا کپڑا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو مفتی صاحب نے بتا دیا کہ مردوں کے لیے عورتوں کا کپڑا استعمال کرنا حرام ہے۔ کیا بتا دیا؟ مردوں کے لیے عورتوں کا کپڑا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ بھائی پھر تم کو سردی کیسے لگی؟ کہنے لگے حضرت جو بنتے ہمارے گھر میں ساڑیوں سے بنتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی، دوپٹے ہیں، ساڑیاں ہیں، اس سے بنتے ہیں ہمارے گھر میں، اسی کو ہم لوگ اوڑھتے بھی چاہتے ہیں۔ تو اب بتاؤ، مرد کا کپڑا عورت کے لیے، عورت کا کپڑا مرد کے لیے واقعی حرام ہے۔ مرد کے لیے سونا بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ کب حرام ہے؟ جو بدن پہ پہنتے ہیں، اب اسے اتار کر کے پرانا ہو کے بنتا بنا دیا تب حرام نہیں ہے۔ تو عالم کو بھی چاہیے کسی سینئر بڑے عالم کے ساتھ رہ کر کے جب وہ بتا پائے گا کہ یہ اس وقت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ کو پیارے ہوں گے، ان کی ایک بات بہت نقل کرتا ہوں میں، مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے علم ایک چراغ ہے، یہ چراغ آپ کو روشنی پھیلانے کے لیے دیا جا رہا ہے، آگ لگانے کے لیے نہیں۔
تو حافظ وہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہو، اور عالم وہ ہے جو قرآن کے معنی کی حفاظت کرے، بیان کرے، بتائے، اور مفتی وہ ہے جو ضرورت سمجھ کر کے آج کا فتویٰ نقل کرے۔ اس وقت آپ کو یہ کرنا چاہیے، آج کا یہ فتویٰ ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ میرے دوستوں، میں نے بات شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو سب چیز کی حفاظت کرتے ہیں، پورے دنیا کی حفاظت وہی اللہ کر رہا ہے، تو اگر اس نے فرمایا کہ میں قرآن کی بھی حفاظت کروں گا تو اس میں کیا فرق ہے؟ ہر چیز کی حفاظت میں اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ دخل نہ دو، آپ جو چاہو پانی جیسے چاہو استعمال کرو، پتھروں سے جیسے چاہو صفوف بناؤ، کنکر بناؤ، گھر بناؤ، فضاؤں میں جیسے چاہو اڑو، لیکن اللہ نے یہاں آپ پہ رکاوٹ لگا دی ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں آپ مکلف ہیں، یہ دین آپ کا مسخر نہیں۔ جو آدمی دین کو دبانا چاہے گا، دین کو مٹانا چاہے گا، دین کو نقصان پہنچانا چاہے گا، دین کے ساتھ لاپرواہی اور بغاوت کا معاملہ کرے گا، اس کی دنیا بھی خراب ہوگی، اس کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ وہ آدمی بہت خوش نصیب ہے جس کے گھر میں اللہ کا کلام قرآن شریف داخل ہو جائے، جس سینے میں قرآن داخل ہو جائے، بہت خوش نصیب ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، شفیق بخاری ان کا نام ہے، ان کے والد خطاب بخاری، یہ طائف میں قرآن شریف پڑھاتے ہیں، مکتب پڑھاتے ہیں، خطاب بخاری، بڑے بڑے عرب شیوخ ان کے شاگرد ہیں، قرآن تو سب سیکھتے ہیں، عربی بولنے والا قرآن کو تو ایسا نہیں ہے۔ ہم ہندوستانی لوگ ہیں، کہیں عربی لکھا ہوا نظر آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی ہے۔ جس زمانے میں نیا نیا ہوائی جہاز چلا، سعودی ایئر لائن سے حاجی لوگ بیٹھے تو وہاں عربی میں سب لکھا ہوا تو چومنا شروع کیا۔ یار اس نے کہا کہ حضرت یہ قرآن نہیں، حمام کا لکھا ہوا ہے بورڈ۔ تو ہم لوگ ایسے ہیں کہ جہاں کہیں ہرا رنگ دیکھا، ہری چادر دیکھا، ہرا کپڑا دیکھا، عربی دیکھا تو دیوانے ہو جاتے ہیں، کیونکہ علم کی کمی ہے۔ تو وہ تو عرب تھے، عرب بھی ماشاءاللہ خطاب بخاری کے پاس سے سیکھ رہے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا خطاب بخاری صاحب کا، تو ان کو جنت المعلا میں دفن کیا، جو کہ مکہ شریف میں کئی شاگرد تھے۔ جنت المعلا میں طریقہ یہ ہے کہ مردے کو دفن کرتے ہیں، ساتھ میں مسالہ بھی رکھتے ہیں، ایک سال کے اندر اندر مردہ مٹی میں گر جاتا ہے، کیونکہ حج میں، عمرے میں ہزاروں لوگ انتقال کرتے ہیں، اور دور دور سے لوگ جنت المعلا میں لاتے بھی، وہاں صحابہ کے مزارات ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام فرما رہی ہے، تو مبارک جگہ ہے، اور دجال وہیں نہیں جا پائے گا، نہ مکہ شریف میں داخل ہوگا نہ مدینہ شریف میں۔ ہر مسلمان چاہتا ہے وہاں کی موت نصیب ہو، تو مسالہ رکھتے ہیں، مٹی مل جاتی، ان کے ساتھ بھی رکھا۔ اس کے بعد جب موسم گزرنے کے بعد اٹھا کر کے دیکھا تو کفن ویسے سلامت تھا، مردہ بھی سلامت، مسالہ کام نہیں۔ 2-3 موسم تک دیکھتے رہے، اس کے بعد انہوں نے ان کو نکال کر کے وہاں سے اوپر والے خصوصی حصے میں جہاں صحابہ کے مزارات ہیں وہاں منتقل۔ میرے ایک دوست ہیں بڑے قریبی، وہ بھی شفیق بخاری کے دوست ہیں، کہنے لگے کہ جب میں نے سنا کہ 3 سال ہو گیا اور اب تک لاش پر کوئی فرق نہیں ہے تو میں خود جنت المعلا گیا۔ میں گیا تو میں نے وہاں خدمت کرنے والوں سے کہا کہ خطاب بخاری کی مزار کہاں ہے؟ تو انہوں نے پہلے تو چھپایا، بعد میں جب بتایا کہ میں ان کے لڑکوں کا دوست ہوں، ان کا خاص آدمی ہوں، تو مجھے لے گئے اور اوپر کا ڈھکن اٹھا کر کے دکھایا تو لاش ویسے ہی سلامت۔ یہ قرآن شریف کی برکت ہے، اس میں عرب عجم کا فرق نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک جگہ ہے سمرا کے ایک حافظ بادشاہ صاحب تھے، پورا علاقہ ان کا شاگرد تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو ایک ندی کے کنارے قبرستان میں دفن کر دیا۔ 9 سال کے بعد ندی بڑھتی ہوئی آئی تو وہ خواب میں آئے کمیٹی والوں کے، کمیٹی والے بھی نیک تھے کہ پانی آ رہا ہے، 1 2 3 لوگوں کو خواب پڑا کہ پانی آ رہا ہے۔ جا کر کے دیکھا تو صحیح نیچے سے پانی آ رہا تھا، قبر کھود کے لاش نکالا تو 9 سال کے بعد کچھ بھی نہیں بدلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حافظ قرآن، سینے میں قرآن تھا۔ پھر ان کو نکال کر کے دوسری جگہ دفن کیا۔ مجھ سے کسی آدمی نے یہ قصہ بیان کیا تو میں نے کہا یار دیکھنا چاہیے۔ تو جب میرا اس علاقے کا سفر ہوا، سمرا کے علاقے کا، چمپارن ضلع ہے، تو میں ان کے مدرسے میں گیا باقاعدہ، تو جا کر کے ان حافظ صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھ کر کے آیا۔ وہاں 2 ڈیٹ لکھی ہوئی ہے،
انتقال کے بعد ندی کے کنارے دفن کرنے کی ڈیٹ یہ، لاش نکال کے لا کے یہاں دفن کرنے کی ڈیٹ یہ، یعنی آج 1400 سال بعد اس گئے گزرے دور میں بھی قرآن زندہ ہے، جیتا اور جاگتا ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کا کلام ہے، کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں مدرسے ہیں، جہاں حفاظ ہیں، جہاں علماء ہیں، ان جگہوں کی قدر کرنی چاہیے اور ہم کو ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، گنا کتنا بھی ٹیڑھا ہو اس کا رس میٹھا ہی ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات ایک کسان نے بتائی، مفتی صاحب آپ لوگ بہت کچھ بولتے رہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں گنا کتنا بھی ٹیڑھا ہو رس میٹھا ہی رہتا ہے، مدرسہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کھانا پکتا ہو گھر سے آتا ہو، مولوی صاحب اچھے ہوں یا میرے جیسے مارتے پیٹتے ہوں، امام صاحب کیسا بھی ہو، اگر قرآن کا نام لگا ہے تو گنا میٹھا ہی رہے گا، اس سے ہم کو فائدہ ہی ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے وہ مسلمان بد نصیب ہے جو کسی حافظ سے بغض رکھے، کسی عالم سے بغض رکھے، کسی مدرسے سے، کسی دینی خدمت کرنے والے سے، قرآن پڑھانے، نہیں، وہ خوش نصیب ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ لگا رہے، جو دنیا میں یہاں رہے گا آخرت میں وہ ان کے ساتھ رہے۔ ہم جو تحیات پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ سلامتی ہم پر ہو اور آپ کے نیک بندوں کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر نماز پڑھانے والا نیک نہیں ہے تو کون نیک ہے؟ خطبہ دینے والا نیک نہیں تو کون نیک ہے؟ قرآن پڑھانے والا نیک نہیں تو کون نیک ہے؟ آپ نے بہت دیا ہوگا، مدرسے کو چندہ دیا ہوگا اور آپ کے دینے کی برکت سے مدرسے بن رہے چل رہے ہیں، تو اگر قرآن پڑھنے والا نیک نہیں ہے تو کون نیک ہوگا؟ تو جب ہم اپنی نماز میں التحیات میں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت ہو، آپ کی سلامتی ہو نیک لوگوں پر اور ہم کو بھی نیک بنا دے، تو یہی تو نیک لوگ ہیں دنیا میں۔ تو اس لیے آدمی کو کبھی بھی اپنے دینی کاموں کے لیے بدظن نہیں ہونا چاہیے، برا نہیں کہنا چاہیے، نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اس کی مدد ہی کرنی چاہیے۔ بہت دل خوش ہوا آپ کو دیکھ کے، آپ کا مدرسہ دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کو سلامت رکھے، آباد رکھے، ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہر طرح کی زمینی آسمانی مصائب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، سارے لوگوں میں اللہ تعالیٰ اتحاد قلوب نصیب فرمائے، سب کو مل جل کر کے اپنے دین کی خدمت کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عبد المجید صاحب فرما رہے تھے کچھ حالات حاضرہ کے بارے میں بتا دیں۔ آپ لوگ حالات حاضرہ ہم سے اچھا جانتے ہیں، فلسطین کا معاملہ 7 اکتوبر سے شروع ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، دعا کرنی چاہیے۔ اتنی دور سے ہم لوگ دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرے گا۔ وہ سرزمین ہماری ہے، اہل ایمان کی ہے، رسول اللہ کے غلاموں کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ پوری دنیا جھوٹ بولے تب بھی وہ سرزمین ہم سے چھین نہیں سکتی۔ رہ گیا کسی ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینا اتنا آسان کام نہیں ہے، لوگوں نے برسوں قربانیاں دیا ہے تب ان کو آزادی ملی ہے۔ اسرائیل کے ظلم سے فلسطین والے آزادی چاہ رہے ہیں، وہاں کے لوگ ان سے اسی بات پر یہ نہیں لڑ رہے ہیں، ان پر بم برسایا جا رہا، ہم اتنی دور سے ان کے لیے دعائیں خیر کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ ساری امت ایک جسم جیسا ہے، ہر مسلمان ایک جسم جیسا ہے، تو ہم اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم کو اپنے اندر ان کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ یہ بات بڑی خراب لگتی ہے، بڑی خراب لگتی ہے کہ وہاں تو خون کے فوارے اٹھ رہے ہوں اور ہم شادیوں میں فضول خرچی کر رہے ہیں، ہم رنگ رلیاں کر رہے ہیں۔ میں مسلمانوں سے اسی حوالے سے بولنا کی بات نہیں ٹال سکتا، اس لیے میں نے زبان کھول دیا، ورنہ یہ سلمان پر نہیں بولتا کلیجہ پھٹ جاتا۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں، ان کے ماں باپ ختم ہو گئے، معذور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، بے سہارا ہیں، گھروں سے ان کو اجاڑ دیا گیا۔ یعنی الفاظ کم پڑ رہے ہیں ظلم بیان کرنے پہ، جتنا فلسطینی قوم مظلوم۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور بالیقین ہم مسلمان ہیں، ہم کو ہمارے نبی کی بات پر یقین ہے، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، ہم ان کے درد کو محسوس کریں، ان کے لیے دعا کریں اور یہ مضبوط نیت کریں کہ ہم آج سے گناہ نہیں کریں گے، غلطیاں نہیں کریں گے، اسراف نہیں کریں گے، اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اپنے بھائی کے خلاف غداری نہیں کریں گے۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم یہاں اپنے بھائی کے خلاف غداری چغل خوری کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے خون کے پیاسے ہوں تو یہ کتنی بری بات ہے۔
وہ سرزمین سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے 90 سال پہلے 6 عیسائی ملکوں نے فلسطین کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ارادہ کیا کہ مجھے دوبارہ مسجد اقصی واپس دینا ہے تو کبھی وہ بسترے پر نہیں سویا، زمین پہ سوتا تھا، پیر پھیلا کر کے نہیں سویا۔ کیوں؟ کسی وقت بھی بیدار ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اگر ان کی مدد کر سکتے ہیں تو اس طرح سے مدد کر سکتے ہیں کہ ہر برے کام سے توبہ کریں، اپنے بھائیوں کی غداری سے توبہ کریں، اپنی قوم کو نقصان پہنچانے سے توبہ کریں، اسراف کرنے سے توبہ کریں، ہم بچت کر کے اپنی ملت پہ خرچ کریں، تعلیم پہ خرچ کریں، غریب کی مدد پہ خرچ کریں۔ ہم ان یتیموں کو نہیں لے سکتے، لیکن ہمارے یتیم کے سر پہ تو ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ ان بیواؤں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو ہمارے ہاں بیوائیں ان کی تو مدد کر سکتے ہیں۔ ان کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، ہم ان کو کفن دفن نہیں، لیکن یہاں تو کر سکتے۔ یعنی ہمارے اندر اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے مسلمان بھائی کا درد بھر جانا چاہیے۔ اب تک جو ہماری لاپرواہی ہوئی ہے اس سے توبہ کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہاں کے بھی حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، ہمارے اس ملک کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں۔ زمینی اور آسمانی مصیبتیں بھی ہیں اور کمیونل کرائسس بھی، فرقہ وارانہ فسادات بھی ہیں۔ چاروں طرف سے اگر کسی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو مسلمان، لیکن اس ملک کو مسلمان مٹنے کے لیے نہیں، باقی رہنے کے لیے، یہاں سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو کرنا یہ ہے کہ اپنی قوم میں تعلیم پیدا کرنا، شعور پیدا کرنا۔ دین کا غلبہ دین پر عمل کرنے سے ہوگا، تب دین غالب ہوگا۔ اگر ہم دین پر عمل نہیں کریں گے تو دین کا غلبہ نہیں ہوگا۔ آج بہت ساری جگہ ملک میں فساد ہو رہا ہے۔ فساد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ صاحب غیر مسلم اپنی ریلی نکال رہے تھے، مذہبی جلوس نکال رہے تھے، مسجد کے سامنے باجا بجا دیا۔ آج ہم کتنے باجے بجاتے ہیں شادی بیاہ میں، اندازہ کرتے ہیں؟ اذان ہوتی رہتی، ہمارے گھروں میں کتنی برائیاں ہوتی رہتی۔ اس لیے کسی بھی چیز کے بعد ایسا سبق حاصل کریں، ایسی عبرت حاصل کریں کہ ہمارا فائدہ ہو سکے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں 25 کروڑ مسلمان، اور خدا کا شکر ہے تمام مخالفتوں کے باوجود الحمدللہ مضبوط ہے۔ دنیا کے وہ قومیں جہاں پٹرول پیدا ہو رہا ہے وہاں کا مسلمان اتنا مضبوط نہیں ہو سکا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا سن 1947 میں تو مسلمانوں کے پاس اپنا کالج نہیں تھا، اپنی یونیورسٹی نہیں تھی، اپنا کوئی بڑا فنڈ نہیں تھا، دینی تعلیم پھیلانے کے لیے مدرسے بھی نہیں تھے دور دور تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے 200 سال تک چن کر کے عالموں کو شہید کیا گیا تھا، ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، ان کو جیل بھیجا گیا۔ آج ہندوستان کے جیلوں میں 1057 مسلمان ہیں جو بے گناہ جیلوں میں۔ میں اس لیے جانتا ہوں کہ ان کا مقدمہ جمعیت علماء دیکھ رہی ہے، حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم ان کا مقدمہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ہلدوانی کی بات سنا ہوگا، رمضان میں فساد ہوا تھا، ہلدوانی کے 107 مسلمانوں کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا تھا۔ پچھلے جمعہ سے پہلے 50 مسلمانوں کو رہا کیا گیا، اس میں سے 6 خواتین بھی تھیں۔ ایک خاتون کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، اس کو کہا گیا تھا دہشت گرد ہے خاتون، 70 سال کی بڈھی کو، اچھے وکیل کو، اچھے ڈاکٹر کو، اچھے ماسٹر کو یہ لابیوں والے ایجنسیوں والے اٹھاتے ہیں، اندر ڈالتے ہیں۔ اس لیے ہم جوان بچوں سے کہتے ہیں بڑی احتیاط سے زندگی گزارو۔ جن ملکوں میں پیٹرول پیدا ہو گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مالدار ہیں، ہمارے پڑوس میں 2 ملک اور بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان سب سے اچھی حالت آپ کے پاس اس 47 سے لے کے 2024 تک 53 سال وہ ہوتے ہیں، 24 سال یہ ہوتے ہیں، اس میں ہندوستانی قوم نے بہت ترقی کیا، خاص طور سے ہندوستانی مسلمان نے ترقی کیا۔ آج ایک ریاست میں جو ہماری مسجدیں ہیں، آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی پراپرٹی ہے۔ ان مسجدوں میں اگر آپ جمعہ کے دن ایسے چادر پکڑ لیتے کتنا پیسہ آتا ہے۔ ہم جمعیت علماء کی طرف سے ہندوستان بھر میں ریلیف کا کام کرتے ہیں۔ کیرالہ میں 2018-19 میں سیلاب آیا تھا، جمعیت علماء نے 4.5-5 کروڑ روپیہ خرچ کر کے 100 مکانات بنا کر کے دیے۔ تریپورہ میں
گجرات میں، بہار میں، یہ کون دیتا ہے؟ یہ ہماری یہی قوم دیتی ہے، جو بھوکی ہے، جو پیاسی ہے۔ سارے مدرسے کون چلاتا ہے آپ بتاؤ؟ ایک ایک اسٹیٹ میں ہمارے جو مدرسے ہیں، ان مدرسوں کا جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو بلڈنگ ہے، اس کا جو فرنیچر ہے، اس مدرسے میں جو لوگ روٹیشن کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو چھوٹا بجٹ سمجھتے ہیں؟ آپ کی ترقی دیکھ کر کے آپ کے دشمنوں کے پیٹ میں درد۔ ان کا صحیح جواب یہ ہے، صحیح علاج یہ ہے کہ آپ جڑ جائیں، مسجد سے جڑ جائیں، مدرسے سے جڑ جائیں، اذان سے جڑ جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 1947 میں جب ملک آزاد ہوا، آج کے 70 سال پہلے، کیا مسلمانوں کے پاس یونیورسٹیاں تھیں؟ آج کئی یونیورسٹی ہے جو مسلمان نے بنایا ہے، اپنے پیسوں سے بنایا ہے، چل رہی ہیں۔ میڈیکل کالج تھے، کئی میڈیکل کالج ہیں مسلمان نے اور اپنے پیسوں سے بنایا ہے۔ مدرسے بڑے بڑے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں 3 سے 4 ہزار تک بچے پڑھتے ہیں، اور ایسے ہی ہر اسٹیٹ میں بڑے بڑے مدرسے ہیں۔ آپ اس کا حساب لگائیں گے تو ہزاروں مسلمان بچوں کی تعلیم کا ہم انتظام کرتے ہیں، ہماری یہی قوم دیتی ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے، فضول خرچیوں کو چھوڑنا ہے، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، تعلیم پر توجہ دینا ہے۔ مایوس ہونا یہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جذباتی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ابھی سنا ہوگا چند دن پہلے مہاراشٹر کے اورنگ آباد ضلع کے کسی ایک مذہبی شخصیت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، اور کبھی کبھی ٹائملی ہوتا رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ جذبات میں روڈ پر آئیں، لڑائی بھڑائی ہو، جیل جائیں۔ بنگلور میں ڈی جے ہلی، کے جی ہلی میں فساد ہوا تھا، اسی طرح کارٹون چھپا تھا، 450 لوگ پکڑے گئے تھے، بلاری کی جیل میں رکھے گئے تھے۔ دھیرے دھیرے بری ہوتے ہوتے 38 لوگوں پر یہ پیے ہیں، وہ آج بھی جیل میں۔ تو آپ کو جذباتی کر کے، ورغلا کر کے، روڈ پر نکال کر کے، پھر آپ کا استحصال کرنا، تکلیف پہنچانا، جیل بھیجنا، بچوں کی پڑھائی خراب کرنا، آپ کا روزی روزگار خراب کرنا، یہ دشمن کا مقصد ہوتا ہے۔ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آپ دشمن کو اس کی اسکیم میں ناکام کریں، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے۔ جب کوئی ایسا واقعہ ہو، آپ یاد رکھو جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ قوم ہمیشہ نقصان پاتی۔ آپ مشورے کی عادت ڈالیں، خواص بیٹھے مشورہ کریں، جو مشورے میں طے ہو اپنے بڑوں سے پوچھیں۔ پورا ملک ایک مٹھی میں ہے، آنگن جیسا ہے۔ اگر آپ کو ہدایات چاہیے اسی وقت آن کی آن میں، بڑے علماء، بڑی تنظیمیں، اکابر کیا چاہتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر میں سب معلوم ہو جائے گا۔ یہ تو پرانا زمانہ تھا کہ مہینہ مہینہ لگتا تھا خط آنے میں، پتہ آج نہیں ہے۔ آج آپ علماء سے جڑیں، متولیوں سے جڑیں، ذمہ داروں سے جڑیں، اپنے شہر کے لیے ہر بھلائی کی فکر کریں۔ آپ کے شہر میں کام کرنے کے لیے دوسرے شہر کے لوگ نہیں آئیں گے، آپ یہاں کام کریں، کفایت کریں، تعلیم پھیلائیں، اتحاد کریں، آپس کے جھگڑے ختم کریں، ایک دوسرے سے مل جل کر کے، ایک دوسرے کو برداشت کر کے زندگی گزاریں۔ حالات آپ سے یہ چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے دشمنوں کی مرضی کے مطابق کام کیا، میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان کی آبادی اس وقت 65% ایسی ہے جس کی عمر 18 سال سے 40 سال کے اندر، پورے ملک کی آبادی۔ یہ پیک، یہ گولڈن چانس، یہ گولڈن موقع کسی ملک کو 100-200 سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے، جو ہمارے ملک کو ملا کہ ہمارے ملک کی 100% میں 65% پاپولیشن ینگ ہے، 18 سے 40 کے اندر ہے، اور اس میں زیادہ فیگر مسلمانوں کا ہے۔ یعنی ہم سرکاری گنتی کے اعتبار سے 25 کروڑ ہیں، لیکن ہمارے اندر جوانوں کی تعداد 55% کے قریب پہنچتی ہے۔ آپ یہیں ابھی چاہیں تو سروے کر لیں، 55% وہ لوگ ملیں گے جن کی عمر 18 سے لے کے 40 کے اندر ہو۔ آپ ابھی چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ آپ کا مخالف، آپ کا دشمن آپ کو آپ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو بد اخلاق بنا دیں، بے روزگار بنا دیں، نشیڑی بنا دیں، ان کو پینے کھانے کا عادی بنا دیں، ان کو جاہل بنا کر کے برباد کر دیں۔ آپ کی کامیابی ہوگی کہ اپنے نوجوان نسل کی آپ حفاظت کر لیں، ان کو پکڑیں دوستی۔ ان کی یہ انرجی نشے میں، لڑنے میں،
گنڈا گردی میں، فساد میں، چوری میں، بے ایمانی میں نہ خرچ کرنے دیں، بلکہ ان کی یہ انرجی آپ کھانے میں، کمانے میں، ماں باپ کی خدمت میں، بے سہارے کا سہارا بننے میں کریں۔ اور اسی کے ساتھ آپ ایک کام جو آپ کے مخالفین اور دشمن ہیں وہ اس بات سے بہت گھبراتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان کا نیچر ہے سپورٹنگ، ہیلپنگ، مدد کرنا، اور یہ مدد ہندوستان کا مسلمان ہندو مسلم دیکھ کے نہیں کرتا۔ کرونا کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلموں کو ان کے بچوں نے چھوڑ دیا، مسلمانوں نے دفن کیا۔ جی کل مجھے کرنول جانا ہے، میرے کرنول کے ایک دوست نے کرنول اسپتال میں اپنے خرچ سے تابوت بنوایا تھا۔ مرنے والا کرسچن ہے، یہ تابوت لے جاؤ، مسلمان ہے، یہ تابوت لے جاؤ، غیر مسلم ہے، یہ تابوت لے جاؤ۔ اچھا تم نہیں لے جا پاتے، ایمبولینس کا خرچ بھی میں ہی دوں گا۔ ایک آدمی نے کیا تھا اور اپنا نام آج تک بتانا نہیں چاہتا۔ آپ کے اندر آج بھی اتنی صلاحیت ہے کہ آپ سب کی مدد کرتے ہیں۔ تو جو آپ کے دشمن اور مخالف ہیں وہ یہ سوچتے ہیں اگر مسلمان کا یہ نیچر کھل کے سامنے آ گیا اور مسلمان نے پڑوسیوں کی مدد کیا، مظلوموں کی مدد کیا، بیواؤں کی مدد کیا، تو ہمارا ایجنڈا فیل ہو جائے اور سب کے دلوں میں اسلام کا نور پہنچے گا، ہر آدمی مسلمان کا گرویدہ اور غلام بن جائے گا۔ تو اگر ہم کو سبتا میں رہنا ہے، رولنگ میں رہنا ہے، تو ہم کو نفرت کے بیج بوتے ہی رہنا ہے۔ اب اس کا جواب ہماری طرف سے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس مدد کرنے والے نیچر کو نہ چھوڑیں۔ یہ جب ہوگا، ہم مدد کرنے کی پوزیشن میں کب ہوں گے؟ جب بچت کریں گے، کچن میں بچت کریں، کپڑے میں بچت کریں، اور اس کے لیے صحابہ اور صحابیات کے حالات اپنے گھروں میں سنائیں۔ ان کو کپڑا نصیب نہیں ہوتا تھا، آج ہمارے یہاں کپڑے پر کتنا بڑا خرچ ہوتا ہے، دعوتوں پر کتنا بڑا خرچ ہوتا ہے، مہینے میں 4 اتوار آتے ہیں، آپ کا شیڈول بزی رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ 2 اتوار کا پیسہ بچائیں، اپنے پڑوسی کی مدد کریں، تعلیم پہ خرچہ کریں۔ یہ حالات حاضرہ میں ہمارے آپ کے کرنے کا کام ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہاں بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نقصان یہ نہیں ہوگا کہ فساد ہو جائے گا، وقت کی بل منظور ہو جائے گی، طلاق کا ایکٹ بن جائے گا، نہیں، بڑا نقصان یہ ہوگا جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا۔ میں جمعیت علماء کی برکت سے بتا رہا ہوں کہ آپ کا جنریشن 60% یہ نوجوانوں کا یہ 10 سال کے بعد برباد ہو جائے گا، کیونکہ بے روزگار رہے گا، بدماش ہو جائے گا، نشہ کرے گا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا، مرڈر کرے گا، جیل جائے گا۔ اس لیے اپنی قوم یہ وقت کا، طلاق کا، پرسنل لا کا، UCC کا مسئلہ تو تنظیمیں دیکھ رہی ہیں۔ ہر مسلمان کو کرنا یہ اپنے مقام میں ہے کہ اپنے جوان بچے اور بچیوں کا ہاتھ پکڑنا، اسے اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اس کی بری عادتوں کو چھڑانا ہے، اسے سینے سے لگانا ہے، اس کو ایک نیک صالح مسلمان بنا کر کے سماج میں جینے کا حق ہے۔ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں اس پر کہنا نہیں چاہ رہا تھا، مولانا نے پرچہ دیا، جلدی جلدی میں کچھ باتیں کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر داخلی خارجی فتنے سے تمام امت مسلمہ کی بالخصوص مقام کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میرے کہنے سننے میں کوئی کمی کوتاہی گستاخی بے ادبی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت